السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عیشا گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جانے ستمگر کی ایپیسوڈ نمبر 11 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ کیا تم ہمیں جوائن کرنا پسند کرو گی؟ آس پاس کی کیبنز میں اس وقت پارٹی چل رہی تھی۔ کسی بات کی اس سے وہ انجان تھی۔ سنہری رنگ بالوں والی لڑکی نے اس کے پاس آتے ہوئے خوش دلی سے پوچھا۔ اب یا تو اس نے بالوں کو سنہری رنگ کروایا تھا یا یہ اس کا قدرتی رنگ تھا، نہ معلوم، مگر وہ اس پہ جج بالکل نہیں رہے تھے۔ نو تھینکس، اس نے رسانیت سے انکار کر دیا۔ تم ہر وقت کام میں سر دیے رہتی ہو نا، کسی سے بات کرتی ہو نہ کوئی ہلا گلا۔ شروع سے ایسی ہو یا زیان سر کے سیکرٹری بننے کے بعد ایسی ہو گئی ہو؟ اس کی بات پہ وہ مسکرائی۔ میں شروع سے ہی ایسی ہوں، مجھے زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں۔ ویسے تم لوگ پارٹی کس چیز کی کر رہے ہو؟ اس نے جواب دینے کے بعد اس بات کا رخ بدلنے کی خاطر پوچھا، ورنہ اسے ان کی پارٹی اور پارٹی کے سبب سے کوئی سروکار نہ تھا۔ پارٹی میری طرف سے ہے، دراصل آج میرے آفس میں لاسٹ ڈے ہے، سو اپنے فرینڈس کے ساتھ اچھے موڈ میں اسپینڈ کرنا چاہتی تھی۔ یہ لڑکی آہانہ کو کافی خوش مزاج لگی تھی۔ اچھا، تو تمہارا 1 سال مکمل ہو گیا کیا؟ یہ بھی اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ کون سا 1 سال؟ وہ بالکل نہ سمجھی۔ ارے کانٹریکٹ کا 1 سال، یا پھر تم یہاں اس سے بھی زیادہ عرصے سے کام کر رہی تھی؟ اس نے اب کے واضح بیان کیا کہ کون سا 1 سال؟ نہیں تو مجھے تو یہاں جاب کرتے 7 مہینے ہی ہوئے، مگر تم کس کانٹریکٹ کی بات کر رہی ہو؟ الٹا وہ اس سے سوال گو ہوئی، جبکہ آہانہ اس کی 7 مہینوں والی بات کے ساتھ ساتھ اس کی کانٹریکٹ سے ایسی بے خبری پہ الجھ ہی تو گئی تھی۔ وہی کانٹریکٹ جو کمپنی کے رولز میں شامل ہے، یعنی 1 سال سے پہلے کوئی بھی استعفیٰ نہیں دے سکتا۔ اس نے کانٹریکٹ کی وضاحت بھی کر ڈالی۔ مجھے تو ایسا کوئی رول معلوم نہیں، اور نہ ہی مجھ سے کوئی کانٹریکٹ سائن کروایا گیا۔ انفیکٹ بہت سے ورکر سال کے اندر اندر یہاں سے استعفیٰ دے کر چلے جاتے ہیں۔ لگتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کمپنی کے رولز میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ خیر، تمہارا دل چاہے تو ہمیں جوائن کر لینا، کیونکہ ہماری پارٹی تو ابھی 2-3 گھنٹے مزید چلے گی۔ وہ لاپرواہی سے اسے انجانے میں حقیقت سے آگاہ کر گئی کہ ایسا تو کوئی رول ہے ہی نہیں، جبکہ آہانہ ہکا بکا بیٹھی رہ گئی۔ تو اس کا مطلب مجھ سے جھوٹ بولا گیا؟ یہ تو سراسر میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، فراڈ ہوا ہے، مگر ایسا کیوں کیا؟ پوچھے بغیر تو میں چھوڑنے والی نہیں۔ وہ چیزیں پٹکتی اٹھی اور زیان کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ بات کرنی ہے آپ سے۔ دھڑام سے دروازہ کھولے وہ اندر داخل ہوئی، مگر زیان ایئر بڈس لگائے آنکھیں موندے کچھ سننے میں مگن تھا۔ اسے آتے نہ دیکھا نہ اسے سن سکا۔ میں آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں۔ اب کہ آہانہ نے ٹیبل پہ بڑا گلاس اٹھا کر واپس پٹکا تو وہ چونکا اور آنکھیں کھولے اس کی طرف دیکھتا ایئر بڈز اتارنے لگا۔ یہ تم لال ٹماٹر بنی میرے سر پہ کیوں کھڑی ہو؟ اس کی غصے سے بھری صورت دیکھتے ہوئے زیان نے پوچھا۔ کچھ پوچھنے آئی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو مسٹر فراڈیا۔ وہ دانت پیستی بولی۔ ہاں پوچھو، بیٹھو۔ اسے بیٹھنے کا بھی کہا گیا مگر وہ کھڑی رہی۔ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا آپ نے مجھ سے؟ خطرناک تیوروں سے گھورتی ہوئی وہ پوچھنے لگی۔ کیسا جھوٹ؟ کھل کے تو بولو۔ وہ ناسمجھی سے گویا ہوا۔ وہی جھوٹ جس کی وجہ سے میں ابھی تک یہاں پہ ٹکی ہوئی ہوں۔ کیوں کروائے مجھ سے 1 سال کے کانٹریکٹ پہ سائن، جبکہ ایسا کوئی رول آپ کی کمپنی میں شامل ہی نہیں، مگر آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ تو یعنی محترمہ کو معلوم ہو چکا ہے۔ دیکھو آہانہ، غصہ مت کرو، یہاں بیٹھو اور میری بات تحمل سے سنو کہ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ اس کے غصے پہ بھی خود کو پرسکون رکھے ہوئے تھا۔ جھوٹ؟ ابھی بھی آپ سراسر بول رہے ہیں، بہت بڑے جھوٹے اور فراڈیے ہیں آپ۔ کتنی مہارت سے مجھے اس کانٹریکٹ والے چکر میں پھنسا لیا۔ مجھے بتائیں کہ جب ایسا کوئی رول سرے سے ہے ہی نہیں تو میرے ساتھ ایسا فریب رچانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ پھر سے اس کی بیٹھنے والی بات کو اہمیت نہ دیتی کچھ خلقی سے بولتی کھڑی ہی رہی۔ زیان کو غصہ تو بہت آیا اس کی اس بدتمیزی پہ، مگر کچھ سخت بولنے سے باز رہا۔ میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم سے یہ کہا کس نے ہے کہ ایسا کوئی رول نہیں؟ کیوں بتاؤں؟ میں نہیں بتاؤں گی، وہ اڑیل پن سے گویا ہوئی۔ تم نہ بھی بتاؤ تو میں پتہ لگوا لوں گا، مگر اس سے پہلے میں تم سے بھی اگلوا لوں گا، کیونکہ اگلوانا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ اس لیے میرے آرام سے پوچھنے پر ہی بتا دو کہ کس نے کی تم سے یہ بکواس؟ وہ اس سے ڈبل غصے میں بولا۔ وہ اب کے اپنے ضدی انداز نہ اپنا سکی۔ ہے کلیگ، اس نے نام لینے سے اجتناب کیا۔ لڑکا یا لڑکی؟ لڑکی۔ نئی یا پرانی؟ پرانی۔ اس نے ہنکارا بھرا اور پھر لہجے میں قدرے نرمی لیے گویا ہوا۔ آہانہ بیٹھو۔ بیٹھو، شاباش۔ وہ یوں بولا جیسے کسی چھوٹے بچے سے مخاطب ہو۔ آہانہ بھی چپ چاپ بیٹھ گئی۔ چہرے کے تاثرات ابھی بھی ڈھیلے نہیں پڑے تھے۔
نہ ہی اس نے تم سے غلط بیانی کی ہے اور نہ ہی میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے. وہ بھی صحیح کہہ رہی ہے اور میں بھی. اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوا کیونکہ وہ بولنے کو تیار بیٹھی تھی. ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ دونوں ہی سچ بول رہے ہو؟ کوئی ایک جھوٹا ہے اور وہ آپ ہیں. وہ نظریں پھیر گئی ہوئی اپنے غصے کا اظہار کیا تھا. ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھو بات کچھ یوں ہے کہ وہ رکا، توقف کیا اور پھر دوبارہ وہیں سے شروع ہوا کہ یہ رول اس سال کمپنی کے باقی رولز میں ایڈ کیا گیا ہے. بہت سے امپلائیز اپنی منمانی کرنے لگے تھے. یوں تو یہاں پر کوئی بہترین جاب پر موجود ہے، مگر ان کے نزدیک اگر انہیں کوئی بہتر جاب آفر ہوتی ہے تو یہ چھوڑ جاتے ہیں. کچھ اپنے باس کی ذرا سی بات برداشت نہیں کرتے اور استعفیٰ تھما جاتے ہیں. تم تو جانتی ہو کہ میں کیسا ہوں کام کے معاملے میں، اور کچھ تمہارے جیسے بھی آئے جنہیں جاب صرف وقت گزاری کے لیے درکار تھی، اور ایسے لوگوں کا تو دنوں میں ہی دل بھر جاتا ہے. سو یہ سب دیکھتے ہوئے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کم از کم 1 سال کا کانٹریکٹ تو ہونا ہی چاہیے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں، ہر کمپنی ہی اب ایسا کر رہی ہے، بلکہ کچھ کے تو رولز میں شروع سے ہی کانٹریکٹ اول نمبر پہ رہا ہے. زیان تفصیلاً بتا کر خاموش ہوا، جبکہ اہانا کی اس کی پہلے جملے پہ ہی بولتی بند ہو چکی تھی. وہ اس کے سامنے شرمندگی میں گھر چکی تھی. اپنے کیے غصے اور رویے پہ خفت محسوس ہو رہی تھی. کتنی ڈفر ہوں میں نے بھلا ایسا کیوں نہ سوچا. زیان سر، میں پہلے میری بات سنو. وہ جو سوری کروانے والی تھی اسے ٹوک دیا گیا. تم نے کہا کہ صرف اس کانٹریکٹ کی وجہ سے تم ابھی تک یہاں پہ ٹکی ہوئی ہو، تو چلو میں اپنے اس رول کو تمہارے لیے توڑتا ہوں. تم صرف ہاں بولو، میں ابھی کی ابھی تمہیں اس کانٹریکٹ سے آزاد کرتا ہوں. ایک دم سے دل پہ کوئی بھاری سی شے آ گری تھی کہ وہ لمحے بھر کو دھڑکنا بھول گیا تھا. یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ بھلا کیوں ایسا کر رہا تھا؟ وہ تو اس کمپنی کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی. نہیں، اس کمپنی کو نہیں، بلکہ اس شخص کو. اسے اپنی اس بے وقوفی پہ شدید قسم کا غصہ آنے لگا کہ وہ یہ بات آرام سے بھی تو پوچھ سکتی تھی. الزام لگانے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ اتنا کچھ سنا دیا اسے، جھوٹا، فریبی، فراڈیا. یہ رہا تمہارا کانٹریکٹ. اپنا جواب بتاؤ، پھر میرا سر پھاڑنا نہ پھاڑنا سراسر تمہارے جواب پہ منحصر ہوگا. اس نے تو فٹ سے کانٹریکٹ بھی نکال لیا تھا، یوں جیسے آگے ہی پڑا ہو، جبکہ اہانا کی صورت رونے والی ہو رہی تھی. وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی. جواب دو اہانا، تم جانا چاہتی ہو یا پھر یہ جاب کنٹینیو رکھنا چاہتی ہو؟ اس کی خاموشی پہ اس نے دوبارہ اپنا سوال اٹھایا، جبکہ نظریں مسلسل اس کے چہرے پہ ٹکی ہوئی تھیں. نو، ایک حرفی جواب ملا. کیا نو؟ جانا نہیں چاہتی یا رہنا نہیں چاہتی؟ یہ جواب واقعی ہاں نہ سے تھوڑا آگے کا تھا. I wanna continue this job. Don't tear up this contract. میں یہ نوکری جاری رکھنا چاہتی ہوں، اس کانٹریکٹ کو مت پھاڑنا. اس کے لہجے میں شرمندگی اور گزارش کی آمیزش تھی. اوکے، ایز یو وش. اوکے، جیسے تمہاری خواہش. یوں تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا اس جواب پہ، مگر وہ کندھے اچکائے اسپاٹ لہجے میں کہتا کانٹریکٹ واپس دراز میں رکھنے لگا. زیان سر، تم جا سکتی ہو اہانا. اس کی معذرت بیچ میں ہی رہ گئی تھی جب اسے اکھڑے اکھڑے لہجے میں جانے کا حکم دیا گیا. پر مجھے آپ سے ٹائم کافی ہو گیا، اب تم بھی آفس سے آف کرو، میں بھی چلتا ہوں. وہ بنا اس کی طرف دیکھے بول رہا تھا. ٹائم تو ابھی ہوا ہی نہ تھا آف کرنے کا. اس کی یہ بے تنائی اہانا کے دل جھنجھوڑ کے رکھ گئی. وہ چلا گیا بنا اسے دیکھے، بنا اسے سنے، تو اسے اپنے آپ ہی مروڑ اٹھنے لگے. وہ بھی لٹکا ہوا چہرہ لیے روم سے نکل آئی. وہ کب سے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی، بنا اس چیز کی پرواہ کیے کہ ابھی تو اس کی موچ ٹھیک ہوئی ہے. موبائل ہاتھ میں پکڑا تھا اور سوچی جا رہی تھی کہ کیا فون کر کے زیان سے اپنے آج کے رویے کی معافی مانگ لے، مگر ہمت نہیں ہو پا رہی تھی. بالآخر اس نے فون کی بجائے میسج کرنے کی ٹھانی. کب سے چکر کاٹتی وہ بیڈ پہ بیٹھی اور معذرت نامہ لکھنا شروع کیا، مگر پھر سارا لکھا مٹا دیا. کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور یہ لکھ کر اس کے نمبر پر سینڈ کر دیا. موبائل ہاتھ میں ہی رکھا کہ وہ رپلائی آئے تو فوراً دیکھے، مگر چند منٹ ہی گزرے تھے کہ زیان کی اس حرکت پہ حیران رہ گئی، کیونکہ وہ میسج دیکھ چکا تھا مگر رپلائی نہیں دے رہا تھا. اس نے سوچا مگر شاید ابھی جواب آئے، مگر نہیں. وہ آن لائن بیٹھا رہا مگر جواب نہ دیا. آپ ناراض ہیں؟ یہ سوال وہ پوچھ تو اسے رہی تھی جیسے یہ کوئی نئی بات نہ ہو. یہ سب چلتا رہتا ان کے بیچ. آپ میرے میسیجز کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ مگر اس بار بھی جواب ندارد. وہ بے بسی سے اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی. سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ کچھ زیادہ ہی اکڑ دکھا رہا ہے. اور میں کیوں مری جا رہی ہوں اس کی ناراضگی کے پیچھے؟ میں بھی نہیں کر رہی اب کوئی میسج. نہیں بات کرتا تم مت کرے. موبائل سائڈ پہ پٹکتی وہ جلتی کرتی رہی. وہ شاور لے کر ابھی نکلا تھا، تولیہ ہینگ کرنے کے بعد آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا. ٹراؤزر پہنے، جبکہ شرٹ سے بے نیاز وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے دوسرے ہاتھ سے اس نے باڈی سپرے اٹھائی اور باڈی پہ دھڑا دھڑ سپرے کرتا رہا، گویا اس خوشبو اور ٹھنڈک سے سکون مل رہا ہو.
اسے واقعی سکون مل رہا تھا اور اسے طمانینت کا احساس لیے وہ بنا شرٹ پہنے بیڈ پہ آ گرا۔ تبھی موبائل کی بیپ بجی تو ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے سامنے کیا۔ میسج کرنے والے کا نام دیکھ کر ہی مسکرا اٹھا، یوں جیسے پہلے سے جانتا ہو کہ میسج ضرور آئے گا اور کیا آئے گا۔ اس نے میسج اوپن کیا تو یہ مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، مگر انگلیوں نے جواب لکھنے کی زحمت نہیں کی۔ موبائل ابھی ہاتھ میں ہی تھا کہ مزید میسیجز آنا شروع ہو گئے، مگر وہ دیکھ کر بھی اگنور کرتا رہا۔ اتنی جلدی کیسے آہانا ڈیئر، کیسے مان جاؤں؟ تھوڑا سا تو تم بھی تڑپو، تم بھی جلو میری ناراضگی میں۔ مزہ ہی تب ہے جب تمہارا دل زیان کی بے رخی پہ جکڑا نہ جائے، مزہ ہی تب ہے جب تمہارا دل زیان کی توجہ کو ترسے۔ وہ موبائل انگلیوں میں گھمائے کہکہا لگا کر ہنس پڑا، اور یہ کہکہا فلک شگاف تھا۔ سنو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ قریبی کیبن سے اٹھ کر ایک لڑکی اس کے پاس چلی آئی۔ وہ اس کا حال دریافت کرنے لگی۔ وہ امبر تھی اور کام سے زیادہ اس کا باتوں میں دل لگتا تھا۔ تبھی کبھی کسی کے تو کبھی کسی کے کیبن میں دکھائی دیتی۔ ٹھیک ہوں، میری طبیعت کو کیا ہونا ہے؟ آہانا نے شانے اچکائے جواب دیا۔ اچھا، تو پھر کیا مصروف ہو؟ نہیں، تمہیں مصروف نظر آ رہی ہوں کیا؟ ویسے تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ یوں اچانک سے آ کر اس کی خیریت سے معلوم کر رہی تھی۔ تبھی آہانا نے پوچھا، وہ کیا ہے نا کہ آج ماہرہ کے آفس میں کافی چکر لگ رہے ہیں۔ زیان سر کبھی کسی تو کبھی کسی کام کے لیے اسے بلا رہے ہیں، تو مجھے لگا شاید تمہاری طبیعت ناساز ہے، یا پھر تم مصروف ہو جبھی وہ تمہارے بجائے اسے کام بول رہے ہیں۔ امبر کی بات پہ وہ ٹھٹکی، کیونکہ ایک دو بار تو اس نے بھی دیکھا تھا ماہرہ کو زیان کے روم میں جاتے اور نکلتے پر سرسری توجہ تھی، اسے سوچ کے ساتھ کہ کوئی نہ کوئی کام ہی ہوگا باقی امپلائیز کی طرح۔ مگر اب امبر کی بات پہ اس نے سر گھما کر دیکھا تو اسی وقت پھر سے ماہرہ آفس سے نکلتی دکھائی دی۔ یعنی امبر صحیح کہہ رہی تھی، ماہرہ اسی کی طرف آ رہی تھی، اور اسے دیکھ کر آہانا کے منہ کے زاویے بگڑے۔ سر نے تمہیں کوئی USB دی تھی شاید سنبھالنے کو؟ اس کے پاس پہنچ کر ماہرہ بولی۔ ہاں دی تھی تو؟ کل زیان نے صادق کے ہاتھ اسے ایک بلیک USB بھجوائی تھی اور کہا تھا کہ جتنا بھی آفس کا ڈیٹا اس کے لیپ ٹاپ میں ہے اس میں سیو کر کے اسے دے دے، مگر نہ اس نے ڈیٹا سیو کیا نہ USB دینا یاد رہی، کیونکہ اس کے دل میں جو خیال آیا تھا وہ یہ کہ کہیں زیان اس سے سارا ڈیٹا خالی کروا کے اسے جاب سے نکالنے کا تو نہیں کہنے والا۔ کل سے نہ وہ اسے بلا رہا تھا نہ کوئی کام سونپ رہا تھا، کوئی کام کہتا بھی تو سارم کے ذریعے، تو یہ کہ وہ مجھے تو سر مانگ رہے ہیں۔ وہ ایک ادا سے گویا ہوئی۔ مجھے یاد نہیں رہا، میں خود دے آتی ہوں۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، سر نے مجھ سے کہا ہے تو میں ہی لے کر جاؤں گی۔ آہانا اٹھنے لگی جب ماہرہ جلدی سے اس کے ہاتھ سے USB جھپٹتے اسے منع کیے واپس پلٹ گئی، جبکہ آہانا اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ وہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ کیوں مجھے اس طرح نظر انداز کر رہا ہے؟ اس کے دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ دیکھا تم نے اس کا انداز؟ دیکھے تم نے اس کے تیور؟ سر نے ذرا سی لفٹ کیا کروا دی، ہواؤں میں اڑنے لگی ہے۔ امبر کی باتیں اس کا مزید دل جلا رہی تھیں۔ ویسے تمہارے اور سر کے بیچ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ یہی جاننے تو آئی تھی اس کے پاس۔ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اچھا تم جاؤ نا، اپنا کام کرو اور مجھے بھی کرنے دو۔ اس نے امبر کو اپنے پاس سے ہٹانا چاہا، ورنہ وہ یہی دل جلانے والی باتیں کرتی رہتی۔ لیکن ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ تم بالکل مصروف نہیں۔ وہ بھی شاید ابھی ہٹنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ مصروف نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس کوئی کام ہی نہیں۔ انداز قدرے روکھا تھا۔ امبر کندھے اچکائے جیسے تمہاری مرضی کہتی واپس اپنے کیبن میں چلی گئی تو وہ ٹیبل سے چیزیں اٹھائے پٹکنے لگی۔ اپنے اندر کے غصے اور بے بسی کو ختم کرنا چاہ رہی تھی، مگر کم ہونے کی بجائے دونوں مزید بڑھتے رہے۔ جب سب چیزیں پٹک لیں تو ٹیبل کے نیچے ٹانگیں پھیلا گئی۔ منہ پھولا ہوا تھا، نظریں بار بار روم کی طرف اٹھ رہی تھیں، جبڑے بار بار بھینچے جا رہے تھے، پاؤں مسلسل بے چینی سے وائبریٹ کر رہے تھے، مگر پھر یکدم ہی پھیلی ہوئی ٹانگیں اکٹھی ہوئیں، جبڑوں پہ زور ختم ہوا اور پاؤں ہلنا بند ہوئے، کیونکہ دروازہ کھولے وہ باہر جو آیا تھا، مگر اس کے پیچھے ماہرہ بھی تھی۔ وہ چلتے چلتے اس سے کچھ کہہ رہا تھا جس پہ وہ سر ہلائے جا رہی تھی۔ آہانا فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ آخر کو اس کی سنی جو گئی تھی وہ اسی کی طرف آ رہا تھا۔ ماہرہ اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ زیان کے بڑے بڑے قدم اسی کی طرف اٹھ رہے تھے۔ مگر یہ کیا؟ وہ اس کی طرف آیا، ضرور آیا، مگر اس کے پاس سے ہوتے ہوئے بنا اس پہ نگاہ غلط ڈالے آگے گزر گیا، جبکہ وہ منہ کھولے ہکا بکا اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ حاشر گاڑی نکالو۔ آفس کے لیے تیار ہوئی وہ پورچ کی طرف آتی حاشر کو آواز لگاتی بولی، مگر حاشر وہاں ہوتا تو گاڑی نکالتا نا۔ حاشر تو صاحب کو لے کر کہیں گیا ہے میڈم۔ اس کی آواز چوکیدار کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے بتانا ضروری سمجھا۔ اور ان کا ڈرائیور کہاں ہے؟ حاشر کی غیر موجودگی کی اطلاع پا کر اس نے جواباً پوچھا، وہ تو چھٹی پہ ہے چند دنوں کے لیے۔ اف، کیا مصیبت ہے؟ وہ جھنجھلائی۔ نیازی کا الگ ڈرائیور تھا، جبکہ اس کا الگ، کیونکہ ایک ڈرائیور ان سب کے لیے ناکافی تھا۔ اب میں کیسے جاؤں گی؟
لٹکے ہوئے منہ کے ساتھ وہ خود ہی سے مخاطب ہوئی. کین آئی ڈراپ یو اف یو وانٹ؟ تبھی اسے اپنی عقب سے نیشا کی آواز آئی تو اس نے پلٹ کر اسے دیکھا. بلیک جینس پہ وائٹ ٹاپ, کندھوں تک آتے گولڈن ڈائی بال, وائٹ ہی شوز, آنکھوں پہ سن گلاسز اور بازو پہ بلیک بیگ لٹکائے وہ اسٹائلش سی لڑکی آہانہ کو کبھی کبھی پیاری تو لگتی تھی مگر اپنی سی نہیں. کچھ فرمایا تم نے؟ آہانہ سن نہ سکی تبھی پوچھنے لگی. تم کہو تو میں چھوڑ دوں تمہیں؟ اس نے اپنی بات دہرائی. نو نیڈ, آئی کین ڈرائیو مائی سیلف. کوئی ضرورت نہیں ہے, میں خود ڈرائیونگ کر سکتی ہوں. اس کی طرف سے رخ پھیرے وہ بولی. تم خود جا سکتی ہوتی تو میں تمہیں آفر ہی کیوں کرتی؟ وہ بظاہر تو نارمل لہجے میں بولی تھی مگر اس کی بات میں چھپا مطلب آہانہ اچھے سے سمجھتی تھی. تبھی ایک کڑوی نگاہ اس کے سپرد کرتی زور سے دروازہ بند کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی. دیہان سے جانا؟ یہ نہ ہو کہ کہیں آج گاڑی ریپیئر کروانے بھیجی ہو یا پھر تم ہی. جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑتی ایک چلانے والی مسکراہٹ اس کے سپرد کرتی نیشا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی. سب جانتے تھے کہ آہانہ کو ٹھیک سے ڈرائیونگ نہیں آتی. وہ 1-2 بار گاڑی ٹھوک بھی چکی تھی. تبھی نیازی نے اس کے لیے ڈرائیور رکھ دیا تھا اور اس پہ اس نے کچھ کہا نہ تھا کیونکہ اسے واقعی ایک ڈرائیور درکار تھا اور خود ڈھنگ کی ڈرائیونگ سیکھنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا. بدتمیز کہیں کی. نیشا کی گاڑی کو گھورتے ہوئے وہ بڑبڑائی جو کہ گیٹ سے باہر نکل رہی تھی. اس نے بھی اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور گیٹ کی طرف موڑ دی. اس بڑے سے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا وہ اکیلا ناشتہ کر رہا تھا. پچھلے 15 سالوں سے یہی تو چلتا آ رہا تھا. کبھی کبھار اس کے برابر والی کرسی پہ روشانے کا وجود اس کی تنہائی توڑ دیتا تھا مگر زیادہ تر اسے اکیلے ہی نوالے اور چائے کے گھونٹ حلق سے اتارنے پڑتے تھے. اسے کسی کی موجودگی اور غیر موجودگی سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ اس اکیلے پن کا عادی ہو چکا تھا. ہمیرا. چائے کا گھونٹ حلق سے اتارتے ہی برا سا منہ بنا کر وہ چلایا تو ہمیرا دوڑتی ہوئی آئی تھی. جی صاحب, کیا ہوا؟ وہ جانتی تھی کہ کچھ تو ہوا ہے ورنہ وہ اسے یوں چلا کر کیوں پکارنے لگا. یہ چائے بنائی ہے تم نے؟ اس کو چائے کہتی ہو تم؟ اتنی پتلی اور اوپر سے چینی بھی کم ہے. چائے کا کپ اس کے آگے کر کے اسے دکھاتا وہ بولا. آج چائے ہمیرا نے دوسری ملازمت سے بنوائی تھی کیونکہ اسے باقی ناشتہ جلدی جلدی تیار کرنا تھا اور اگر ناشتہ ٹائم پہ نہ لگتا تو زیان کا چلانا شروع ہو جانا تھا اور اسی سے بچنے کے لیے اس نے 1-2 کام دوسری ملازمت کے سپرد کیے مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے بے ڈھنگے کام کے سبب شامت تو اس کی آج ویسے بھی آ ہی جانی تھی. معاف کیجیے گا صاحب, بے دہانی میں ایسی بن گئی ہوگی ورنہ آپ تو جانتے ہیں کہ میں روز کیسی چائے بناتی ہوں. تو جب غصے میں آتا تو سب کے لیے یہی بہتر ہوتا تھا کہ وہ فوراً معافی مانگ لیں. دیہان سے بناؤ یا بے دہانی میں, مگر آج کے بعد میرے سامنے ایسی چائے مت رکھنا. وہ کب پیچھے کھسکاتا اٹھ کھڑا ہوا. جی صاحب, آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی, میں خیال رکھوں گی. وہ جلدی سے بولی جبکہ زیان اس کی بات انسنی کرتا پاس سے گزر گیا. جی تو فرینڈز, کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.